ایران پر مزید بم گرائے گئے تو یہ جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پر برہم ہو گئے، فریقین کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا، کہا دونوں ممالک سے خوش نہیں ہوں۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے حملے کیے جو درست اقدام نہیں تھا، اسرائیل کو اب تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں، ایران دوبارہ اپنا جوہری پروگرام شروع نہیں کر سکے گا۔ خطے میں امن کا دشمن اسرائیل باز نہیں آیا، جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے حملے، تہران میں 2 دھماکے، اسرائیل کی جانب سے ایران میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی فضائیہ نے تہران کے قریب ریڈار سسٹم کو ٹارگٹ کیا۔ حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی وزیر اعظم کو ایران پر حملے روکنے کا کہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، حملے نہیں روک سکتے۔ جنگ بندی کے چند گھنٹوں بعد اسرائیل کا ایران پر حملوں کا الزام، ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغا گیا، اسرائیلی فوج نے ایرانی میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں سائرن بج گئے، اسرائیلی وزیر دفاع نے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کا اعلان کر دیا، کہا ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، ایران کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کا ایران پر میزائل داغنے کا الزام، ایران نے اسرائیلی الزامات کی تردید کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کے بعد ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کی خبریں جھوٹی ہیں، جنگ بندی کے بعد ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل فائر نہیں کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال اور جنگ بندی پر تبادلہ خیال، کہا پاکستان مشرق وسطی میں تیزی سے ابھرتی ہوئی صورتحال پر مستقل طور پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیراعظم کی مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور OIC سمیت تمام سفارتی فورمز پر ایران کی حمایت کا اعادہ۔ ایرانی صدر پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روز بعد جنگ بندی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا، ایران اور اسرائیل سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے کی اپیل۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا نفاذ ہو گیا، فریقین جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ایرانی اور اسرائیلی میڈیا نے بھی جنگ بندی کی خبروں کی تصدیق کر دی۔ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا، خطے میں امن کے خواہاں ہیں، قطری وزیراعظم کی لبنانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس، کہا دوحہ کے قریب امریکی بیس پر ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہیں، قطری ریاست پر حملہ ناقابل قبول ہے، ایئر ڈیفنس نے کامیابی سے ایرانی حملہ ناکام بنایا، قطر نے ثابت کیا وہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ لبنانی وزیراعظم نے کہا امید ہے حالیہ جنگ بندی برقرار رہے گی، اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا تک امن ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر اور سعودی عرب کے سفراء سے ملاقاتیں، وزیر اعظم کا قطر اور سعودی عرب سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر مذاکرات اور سفارتکاری سے خطے میں امن کے لیے کام کرتا رہے گا، مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو واحد راستہ سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر اور برادر عوام سے بھی اظہار یکجہتی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان سیز فائر ہونا خوش آئند بات ہے، ایران نے اپنے سے بڑے دشمن کا مقابلہ نہایت جارحانہ انداز میں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اہم بیان، بولے ایران کی عوام اور حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پاکستان کو بھارت اور ایران کو اسرائیل سے فتح نصیب ہوئی، جنگ بندی اس بات کا ثبوت ہے، اسرائیل کے دعوے بے بنیاد تھے، اب دعا ہے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کا چوہدری بنا ہوا ہے، پاک بھارت جنگ کے دوران ٹرمپ نے کہا ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے ٹرمپ نے جب دیکھا بھارت کو مار پڑ رہی ہے تو جنگ بندی کرا دی، امریکہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 11 بھارتی حمایت یافتہ خارجی ہلاک، 7 زخمی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباد شاہ اور لانس نائک جبران اللہ شہید ہو گئے۔ بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ ہلاک خارجی دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ فورسز ملک سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بانی PTI کی ضمانتوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 9 مئی کے تمام کیسز میں بانی PTI کی ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ بانی PTI کے خلاف جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات درج ہیں۔ لاہور میں بانی کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانت منسوخ ہونے پر افسوس ہے۔ موجودہ نظام سے بہرحال ٹکراتے اور شرم دلاتے رہیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا بانی PTI سے ملاقات نہ کرانا سوچی سمجھی سازش ہے۔ بانی کے بنیادی حقوق کا کسی کو کوئی پاس نہیں۔ جن کیسز میں بانی PTI کا وکیل ہوں ان کیسز میں بھی مجھے پیش نہیں ہونے دیا جاتا۔ بانی PTI نے حکم دیا تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ عدالتوں نے مایوس کیا، لیکن اللہ سے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو بانی PTI کو انصاف ملے گا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں بانی PTI کو بڑے مائنس کرنا چاہتے تھے مگر وہ نہیں کر سکے۔ بانی PTI جو حکم کریں گے وہ ہم مانیں گے، اسمبلی تحلیل کا کہیں گے تو کر لیں گے۔ کیا مائنس بانی PTI ہو چکا ہے؟ بانی PTI نے کہا تھا میری منظوری ہوگی۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافی کا سابق وزیراعظم کی بہن علیمہ خان سے سوال۔ علیمہ خان نے کہا میرا خیال ہے مائنس بانی PTI ہو گیا ہے۔ KP کے ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ بانی PTI کا جو بیان آئے گا میں اس کا منعن پابند ہوں۔ جو فیصلہ بانی PTI نے کیا ہمیں قبول ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا علیمہ خان کے بیان پر رد عمل، کہا غیر ضروری معاملات کو اچھالنے کے بجائے اہم قومی اور عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ خواہ مخواہ نان ایشو کو ایشو نہ بنایا کریں۔ PTI رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 22 جولائی تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے پولیس کو رہنماؤں کو متعلقہ مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا۔ رکن قومی اسمبلی عبداللطیف چترالی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج۔ عدالت نے ریمارکس دیے ایسے شخص کو فیور نہیں دی جا سکتی جو قانون سے بھاگا ہو۔ وکیل صفائی نے کہا ہم اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں۔ پنجاب کے فیصلے بنی گالہ میں نہیں صوبے کے اندر ہوتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 1.5 سال میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ بجٹ کو عوام کی ضروریات اور امنگوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پنجاب کا سب سے بڑا سالانہ ترقیاتی پروگرام بجٹ میں شامل کیا گیا۔ 4.5 سال سسٹم معاشی مفلوج رہا۔ پنجاب کسی فرنٹ مین سے نہیں چلایا جا رہا۔ پنجاب مریم نواز کی عوام دوست حکومت ہے۔ جسٹس ریٹائر شوکت علی صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتیاں اسلام آباد سے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا NIRC کے 6 میں سے 5 بینچز کو ویڈیو لنک کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ وکلا اب اپنے شہروں میں رہ کر ویڈیو لنک پر دلائل دے دیتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ جمعرات کو صبح 9:30 بجے سماعت کرے گا۔ اس سے قبل سپریم کورٹ آئینی بینچ کے رکن جسٹس جمال خان مندوخیل کی والدہ کے انتقال کے باعث کاز لسٹ منسوخ کی گئی تھی۔ پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت جاری منصوبوں کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں چینی سفیر سے ملاقات، کہا شاہراہ قراقرم گوادر پورٹ آپریشنل کرنے کے ساتھ زراعت، صنعت اور IT کے شعبوں میں تعاون اہمیت کا حامل ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए खैर सगाली के जज्बात। चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराह इजलास के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की मुलाकात। चेयरमैन नैब ने वज़ीर-ए-आज़म को कौमी एहतसाब ब्यूरो की 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। शहबाज शरीफ ने मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के हवाले से कौमी एहतसाब ब्यूरो के किरदार की पजीराई और करप्शन और बदउनवानी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। करप्शन से पाक पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए नैब को तमाम ज़रूरी सहूलियात दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पीपी क़यादत ने बिलावल भुट्टो को उनके अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के कामयाब सिफारती दौरे की मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल जरदारी और पीपी रहनुमाओं के दरमियान बजट से मुतल्लिक सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 1-on-1 मुलाकात आज रात तय। शहबाज शरीफ की सिफारती वफ़द के साथ भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो और सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाइये देंगे। वफ़द वज़ीर-ए-आज़म को सिफारती दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग देगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म को दौरों की रिपोर्ट पेश करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की दौरों की मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवेज़ पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। रेलवे की तरक्की से मुल्क की तरक्की वाबस्ता है। जल्द पाकिस्तान रेलवे से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने अवाम को खुशखबरी देने का ऐलान कर दिया। कहा, थरकोल, रेकोडिक और ओरिजिनल राब्ते के लिए रेलवे को मजबूत करना होगा। सब ट्रैक्स को बराबरी की सतह पर लेकर चलना होगा। पंजाब हुकूमत का मुहर्रमुल हराम में जलसों और मजालिस में सिक्योरिटी के लिए लोहे के पाइप नस्ब करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए इजलास। मरियम नवाज की कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जियों पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारी, ड्रोन उड़ाने पर भी सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुहर्रमुल हराम के SOPs महज पेपर पर नहीं, अमली तौर पर इक़दामात में नजर आने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर की वफ़द के हमरा मुलाकात। ट्रीटमेंट प्लांट 4, देही और शहरी तरक्की, सैलाब मुतासरीन की बहाली और पायदार तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट पर सिंध हुकूमत से इश्तराक पर इत्तेफाक। देही इलाकों में साफ पानी और निकासी आब के मंसूबों भी ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की तालिबा के हेरासमेंट का मामला। DPO मोहम्मद हसन का सख्त नोटिस। BS ऑनर्स की तालिबा को हिरासत करने और भत्ता मांगने वाले विजिटिंग लेक्चरार अहमद महमूद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेक्चरार ने WhatsApp पर तालिबा को फेल करने की धमकियां देकर घर बुलाया और 50,000 रुपए का मुतालिबा किया। तालिबा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। DPO भावलपुर की मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा दिलवाने की यकीन दहानी। भारत का बुग़्ज़ बेनकाब, पाकिस्तानी कप्तान पोस्टर से गायब। एशिया कप 2025 से पहले भारतीय ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स ने जारी करदा पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान को शामिल ना करके एक बार फिर तासुब की बदतरीन मिसाल कायम कर दी। पोस्टर में सिर्फ भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के कप्तान दिखाए गए। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। शायकीन का सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल, भारतीय ब्रॉडकास्टर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और फिल्म स्क्रीन के बेताज बादशाह, फन के सुल्तान, लेजेंड अदाकार सुल्तान राही का आज 87वां यौम पैदाइश मनाया गया। सुल्तान राही ने कमोबेश 700 से ज़ायद पंजाबी और 100 उर्दू फिल्मों में अदाकारी की। 40 साल पर मुहित करियर के दौरान 160 एजाज़ात अपने नाम किए। वहशी जट के बाद मौला जट ने मकबूलियत के तारीख साज रिकॉर्ड कायम किए।